حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی، السلام علیکم بیت نبوہ۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں تک پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے لہٰذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور ادھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا ہے؟ اور پھر بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش روتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو پوجے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آن ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ سواتیں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچنا بھی مکمل ہوا۔ آخر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو راستہ کیا گیا ہے۔ حور و ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں، دربار جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا، آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا دروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کی جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے آزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔
لہٰذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ملک الموت حاضر ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترافت کیا کہ اے ملک الموت، تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح کو قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤ تو روح قبض کر لو، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلے جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ اے حضرت، حور و غلام آپ کی زیارت کے لیے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے۔ حوروں کو بلا خوف و خطرہ بننے سنورنے کا حکم ملا ہے۔ فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں گے، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تو میری آواز نہ سنے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا اے فاطمہ، میری بیٹی حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا بہت جلد حسن اور حسین کو لاؤ، کیونکہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میرا دل آج افسردہ ہے کہ آج میں نانا جان کی خدمت اقدس میں رہوں۔ میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے تھے۔ لہٰذا حضرت حسن اور حسین نے قاصد سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم دونوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت حسن اور حضرت تحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ صحابہ کرام کا جو مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے چاروں طرف میں جمع تھا، وہ حسن اور حسین کے رونے کی آواز سن کر سب رونے لگے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نور آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی میرے حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب آپ نے فرمایا اے مصیبت زدہ لوگوں صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو راستہ کرتا ہوں، سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے رسول کے وسلم کی مبارک آنکھیں بند ہوئیں، ماتھے پر پسینہ آیا اور بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارے سے رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا کہ لواہ حمد کے نیچے۔ پوچھا کہ اگر وہاں پر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئے تو تب میزان عدل کے پاس، یہاں امت کی اعمال تولے جائیں گے تو میں پولیس رات پر وہاں جہنم کے کنارے کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزرنے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سب وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے ملک الموت مجھے اپنے رب کی ملاقات، تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ اور اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ موت کی بڑی سختی تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرمایا اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزوع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ فرمانے لگے یا رب امتی یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کی جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنی گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا فرماتا ہے کہ جب کہ آپ کی امت 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ یکا یک گردن مبارک کا مہرہ مہرہ ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ تبارک سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔